چیز جو ہے نا, ایک ایک عمل, جیسے سورہ لقمان میں ہے نا کہ پہاڑ کی کھائی میں بیٹھ کر اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی, اللہ اس نیکی کو بھی سامنے لے آئے گا, اور ایک ذرے کے برابر اگر برائی کی ہوگی, اللہ اس ذرے کو بھی سامنے لے آئے گا. دیکھو دو ہی نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہو رہا, یہ کافر کا نظریہ ہے, جو مرضی کرتے رہو. اسی دنیا میں قانون نے اگر سزا دے دی تو دے دی, قانون کی نظروں سے بچ نکلے تو کامیاب, یہی مطلب ہے نا بھائی. ایک نظریہ تو یہ ہے نا, میں یہ بار بار دو نظریوں میں مقابلہ اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ فیصلہ کر لو کہ ادھر ہو یا ادھر ہو, بیچ کا کہیں بھی صحیح نہیں ہوتا. بیچ کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے, کنفیوز ہوتا ہے نا وہ. دنیا میں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہو رہا, جو مرضی کرتے رہو. اس لیے اگر کوئی جرم کرنا ہے تو قانون کی نظر سے چھپ کے کر لو. عدالتیں سزا دیتی ہیں, عدالت سے کیا کرو, چھپ کے کرو. عدالت نے کوئی پکڑ لیا, قانون کی گرفت میں آ گیا, تو دنیا میں جو تھوڑی بہت سزا ہے وہ مل جائے گی. گرفت میں نہیں آیا, چھٹی. 100 انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ 100 سال عمر پا لیتے ہیں اور مر کے ختم. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ وہ ہے جو اسلام کا ہے کہ صرف بڑے بڑے عمل محفوظ نہیں ہو رہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا, وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. ایسا اعمال نامہ, ایسا رزلٹ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی سنا ہی نہیں کہ میری زندگی کا کوئی ایک معمولی سا بھی پہلو ایسا نہیں تھا جو اس نے میرے سامنے لا کے رکھ نہ دیا ہو. معمولی سا بھی. آپ نے ذرہ برابر کسی کی غیبت کی نا, اتنی سی بھی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو کے ضائع ہو رہی ہے. اتنی سی بھی غیبت کی آپ نے اگر, اس کائنات میں ضائع کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنی سی بھی آپ نے اچھائی کر لی نا, اتنی سی اچھائی. معمولی سی اچھائی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے آپ جا رہے ہیں, کانٹا پڑا ہوا ہے, آپ نے کہا یار اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دی. آپ خود بھی بھول جاتے ہو اس کو کہ میں نے کبھی کانٹا سائڈ پہ پھینکا تھا. قیامت میں انسان کے سامنے جو اس کی ویڈیو چلائی جائے گی نا, اس میں یہ کانٹا بھی لایا جا رہا ہوگا. اعمال جب ترازو میں رکھے جائیں گے نا, اعمال ترازو میں, یہ نیکیاں ہیں, یہ کیا ہیں, برائیاں. نیکیوں میں وہ معمولی سے غیبت آ رہی ہوگی, نیکیوں میں اتنی بات بھی, برائیوں میں وہ معمولی سے غیبت بھی آ رہی ہوگی. برائی میں یہ بھی آ رہا ہوگا کسی دن آپ نے کسی کے ساتھ ایسا ہلکا سا, کسی کو موٹا کہہ دیا آپ نے, اس سے اس کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بھائی تو موٹا ہے, کہہ دیتے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہو میں نے مذاق کیا, اس کو اچھا نہیں لگا, یہ بات آئی گئی ہو گئی, ختم ہو گئی. تو اتنا سا لفظ جو آپ نے کہا آپ کی زبان سے نکلا اور ہوا میں تحلیل. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور سامنے اسے کیچ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ موجود نہ ہو, سیف کرنے کے لیے. ایک لفظ بھی زبان کا ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو رہا ہو. تو جب ترازو لگے گا نا قیامت کے دن, تو آپ نے کہیں راستے سے کانٹا سائڈ پہ ہٹا دیا, کسی کے جواب میں آپ نے شکریہ کہہ دیا کسی عمل کے نتیجے میں, اس شکریہ سے اس کا دل کیا ہو گیا, خوش ہو گیا. اس سے بھی ہلکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے تم نے مسکرا کے بات کر لی نا, مسکرا کے. دیکھو آپ بات کسی سے کرتے ہو, میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ آج کل مسکرانا بن گیا ہے. میرے لیے اس وقت مجھے آج اب احساس ہوتا ہے کہ مسکرانا کتنی بڑی نیکی ہے, کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے, آپ مسکرا سکتے ہیں, بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. مجھے دن میں درجنوں دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے,
ہٹو, آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا. ذرا ہٹیں یار, اگلا بھی کھڑا ہوا ہے. بہت اچھا لگا. ابے ہٹے یار, بہت اچھا لگا آپ سے مل. تو مجھے تو لگ رہا ہے اگر اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا نا تو شاید میری اسی سے بخشش ہو جائے. تو اس دن 25 آدمیوں سے مسکرا کے ملا تھا, حالانکہ مسکرانے کا بالکل بھی دل کر نہیں رہا ہوتا. ملاقاتیں, آدمی کہیں جا رہا ہے, وہاں سے کوئی بندہ نکل کے آ گیا تو دل تو چاہ ہوتا ہے یار جان چھوڑو بھی, مجھے کام کرنے دو. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, جب مسلمان سے ملو تو کیسے ملو, مسکرا کے ملو. مسکرا کے ملاقات کرو اس. تو ملتے ہیں کہ بھائی سامنے والا بیچارہ عقیدت میں آ رہا ہے, ہم تھکے ہوئے ہیں تو اس کا تو بیچارے کو عقیدت ہے نا, تو مسکرا لیتے ہیں. اللہ کے لیے ہی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا کریں. امیج برا جائے گا, بولے گا دیکھو یہ مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں. دل نہیں کر رہا ہوتا, تھکاوٹ ہوتی ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی. لیکن بہت اچھی طرح ایک دن تو کیا ہوا, ایک نوجوان کہیں سفر میں جا رہا تھا, ایک دن اچانک آ گیا نا, پتہ نہیں کیا لمبی کہانی اس نے شروع کر دی. میرا نا دماغ حاضر, وہ یہ والا وہ پتہ نہیں ایران توران بیچارے نے بڑی محبت میں, میرا سگنل کیچ ہی نہیں کر رہے, میں تھکا ہوا ہوں. تو میں نے اس سے ایسے ہاتھ بڑھایا نا, میں نے کہا جو بھی ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ اپنا خیال رکھیے گا. تو میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور میری آپ کو ایک نصیحت ہے, آپ اپنا خیال لازمی رکھیے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر وہ اپنی بیچارے نے کہانی شروع کر دی, میں یوں تو ہوا, پھر فلانے سن میں میری شادی ہوئی تھی, پھر فلانے میں طلاق ہوئی تھی, پھر فلانے میں یہ ہوا تھا. پھر میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بس جو بھی ہے جیسا بھی ہے میری ایک نصیحت یاد رکھیے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بس. تو میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ اتنا ہنسے ہیں نا اس طرز عمل پہ, وہ اتنا ہنسی آئی ہے نا ان کو, وہ کیونکہ میری قسمہ پرسی دیکھ رہے تھے نا, ٹینشن, جس ٹینشن میں مبتلا تھا وہ دیکھ رہا تھا, اور میں نے ٹینشن سے جان کیسے چھڑائی اس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے. تو میرے اسٹائل پہ ان کو بہت ہنسی آئی نا, کہ وہ بار بار کہانی سنا رہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو, میں ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کی جو بھی کہانی ہے, رزلٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. بعض حکیم سب کو ایک ہی چورن دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہی چورن ہوتا ہے ہر بیماری کا علاج. تو ہمارا بھی جب لوگ زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں, جو مسئلے ہیں ان کا علاج ایک ہی ہے, بھائی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. پھر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں آخر میں, اپنے خرچے پہ, کیونکہ پھر وہ خیال رکھنے کے لیے پھر ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ پیسے مل جائیں گے, آج کل بے روزگاری چل رہی ہے. تو لیکن اصول کیا ہے, اصول تو بہرحال یہی ہے. نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, بولو صدقہ. دیکھو یہ چیزوں کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دو دفعہ اپنی زندگی میں بدتمیزی کی ہے. جب زیادہ ملاقاتوں کا رش ہو گیا نا, تو ایک دو لوگوں سے میں نے پھر ایسے دھکا دیا ان کو, بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا. لوگ بھی تو نہیں چھوڑتے, لیکن پھر میں نے ان کس کو بہت تلاش کیا کہ میں ان سے سوری کروں, لیکن وہ ملے نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ بیچارے. تو پھر ہم نے کہا اصول ہی ایسا بناؤ کہ اس کی نوبت نہ آئے نا, کوئی ایسا سسٹم ایسا بنا دو کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. تو ہمیں احساس ہوا غلطی ہماری تھی. نظام ایسا بنا دینا چاہیے کہ یہاں تک کہ اتنی ٹینشن میں جائے نہیں آدمی. خیر, تو اب دیکھو آپ جب کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو نا, ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ تھوڑی سی نیت کر لو کہ میں جب بھی مسکراؤں گا کس کے لیے, اللہ کے لیے. ایک ہوتا ہے آپ نارمل روٹین میں وہ گورے بھی مسکراتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی مسکراہٹ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بولو نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ نے نیکی کے لیے جو پہلی شرط قرار دی ہے نا, من اراد الآخرہ, ہر اچھے کام میں نیت کیا ہو, آخرت, اللہ. یہ نہیں ہے آپ کروڑوں غریبوں کو کھانا کھلا دو, اللہ کہے گا غریبوں نے کھایا, ان کا پیٹ بھرا, انہوں نے تھینک یو کہا, اور آپ کی نیکی ختم. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم کی آگ سے بچو آدھا کھجور کسی کو صدقہ کر کے. آپ کے پاس صدقہ کے پیسے نہیں ہیں نا, غریب ہیں آپ, تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کروڑوں روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک کھجور ہے, آدھا کاٹ کے کسی غریب کو دے دو.
دنیا اس کو نیکی کہے گی؟ کوئی آپ کوئی کلپ بنوا سکتے ہو اس پہ کوئی کہ بھئی آپ میں دیکھیں میں آج یہاں آیا ہوا ہوں اور میں ماشاءاللہ جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹرسٹ ہوتے ہیں کہ آج ہم ہم نے غریبوں کو کھانا کھلایا, یہ ہمارا ٹرسٹ ہے, اور دیکھیں اس میں فلاں نے اتنا تعاون کیا, یہ پنکھا وسیم بھائی نے لگایا, مسجدوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, یا یہ ہم نے اتنا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, اس میں ہم ہزاروں غریبوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھلاتے. یہ سب چیزوں کی ویڈیو بھی بنتی ہے, اشتہار بھی آتے ہیں, لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں لوگوں کو ریا کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس نیکی کو نیکی سمجھا جاتا ہے. آپ کبھی ایسا کوئی کلپ نہیں دیکھیں گے یوٹیوب پہ کہ جی آج میں آیا ہوا ہوں اور ناظرین اب میں تھر کے قحط علاقے میں آیا ہوا ہوں اور آج میں ہمارا ایک بہت زبردست پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت, اور میں جو ہے بہت زیادہ غریبوں کی میں مدد کر رہا ہوں, اور آپ میرے ساتھ رہیے گا, لائن پہ رہیے گا, آج میں ایک بہت بڑی نیکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. لوگ ایک دم جوش میں آئیں گے, پتہ نہیں اب یہ دیکھ کا ڈھکن کھلے گا یا بلینک چیک غریبوں میں بانٹنا شروع کرے گا, کیا ہوگا ہے بھائی. آپ نے کیا کیا, آدھی کھجور کہیں پڑی, چھوارا پڑا ہوا تھا, چھوارا نا وہ بھی کہیں سے شادی میں ملا تھا آپ کو, بٹرے ہوتے ہیں نا تو ایک نیچے پڑا ہوا تھا, آپ اٹھا کے لے آئے. تو آپ نے کیا کیا, وہ آدھا چھوارا کاٹا اور ایک غریب کو ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اس نیکی میں. کیا خیال ہے؟ لوگ بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی تو, یہ کون سا تیر مار دیا. تو آپ کی نظر میں, قوم کی نظر میں یہ نیکی نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود غریب ہو نا, نہیں صدقہ کر سکتے, کوئی بات نہیں, پبلک کو مت دیکھو, آدھا کھجور کاٹ کے کسی غریب کو, کیونکہ جب خود بھوک لگ رہی ہوتی ہے آدھا کھجور دینا آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے. بچے آئس کریموں پہ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے, ٹافیوں پہ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے, لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو دینا مشکل. وہ آدھا کھجور جو آپ نے دیا اور آپ بھی بھول گئے, قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھا جائے گا, اور جتنی قربانی کے ساتھ آپ نے دیا ہوگا اس میں ویٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. 1 کروڑ پتی اگر آدھا کھجور کسی کو دے دیتا ہے, ایک نیکی, اور اس کا وزن ہو سکتا ہے 50 گرام ہو. ایک غریب آدمی آدھا کھجور دے گا, نیکی ایک ہے, وزن ہو سکتا ہے 1000 گرام ہو جائے اس کا, کیونکہ یہ اس کے لیے آدھے بھی بہت تھی. تو آدھا کھجور بھی ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. دیکھو جب تک آخرت کا عقیدہ نہیں لے کر آؤ گے نا, انسان کا بچہ نہیں بن سکتا, ناممکن ہے. چند چیزوں میں ظاہر ٹھیک ہو جائے گا, حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا نا, آدھا کھجور دے کے بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, بولو صدقہ. آپ کہتے ہیں ہم تو بہت دفعہ مسکرا کے بات کرتے ہیں, تو آپ یہ نیت کر لیں آئندہ میں جب بھی مسکراؤں گا کس کو خوش کرنے کے لیے, من اراد الآخرہ. نیکی کی 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی بات نیت آخرت کی ہو. نمبر 2 وسعہ, نیکی کرے بھی, خالی نیتیں نہیں چلیں گی, کام بھی کرے, مسکرائے بھی, صدقہ بھی کرے. لہا سعیہا, پھر نیکی بھی وہ کرے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہے. ادھر توجہ, جس کو اللہ نے, بعض نیکیاں گوروں کی نظر میں نیکی ہیں, اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے. گورے شراب پی رہے ہوتے ہیں, آپ سے بھی پوچھیں گے کائنڈلی 2 گھونٹ, ہماری نظر میں یہ نیکی ہے نہیں ہے نیکی. تو اسلام نے جو نیکی کا معیار بیان کیا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور آخرت پر اس کا ایمان بھی ہو, ایمان بھی رکھتا ہو, عقیدہ توحید بھی ہو. یہ 4 شرطیں ہوں گی تو پھر یہ نیکی اس قابل بنے گی کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے آپ کو. اگر یہ 4 شرطیں کسی نیکی میں نہیں ہے تو وہ پبلک کی نظر میں اچھا کام ہے, عرف میں اچھا کام ہے, لیکن اس اچھے پر قیامت کے دن 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا. اس پہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے. آپ اس قانون کو فالو کریں گے نا,
اس قانون کو فالو کریں گے تو اس کے حساب سے اس نیکی میں اللہ وزن پیدا کرے گا, اس کا بدلہ دے گا. اگر آپ اپنے طریقے سے کریں گے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر دنیا میں جا کے جس سے اجر لینا ہے لو, میرے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں, آخرت میں کچھ نہیں ہے اس پہ. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی نے کیا فرمایا, مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ ہے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, اچھا نیت کرنی ہے کہ میں مسکراؤں گا کس کے لیے. اس میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو, لوگوں سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کسی سے بھی بات کرنی ہے تو آپ کہیں میں کلچر کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا, میں کس کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں, اللہ کے لیے. اللہ نے کیا کہا ہے, لوگوں سے پیشانیوں پہ سلوٹیں لا کے بات نہ کیا کرو, بلکہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دن میں پتہ نہیں 15 دفعہ مسکرانا پڑتا ہے ہمیں, تو کیا ہر دفعہ پہلے یہ کہیں میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے مسکرانے کی, اب مسکرائے جی ہاں جی فرمائیے کیا, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. جیسے نماز جب بھی پڑھتے ہیں ہر دفعہ نیت کرنی پڑتی ہے نا, یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ جب بالغ ہوئے اس وقت نیت کر لی تو ساری قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی. یہ ایک سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یار کیا جب بھی مسکرائیں پہلے یہ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے دانت میں دوسرے کو دکھا رہا ہوں کس کو راضی کرنے کے لیے. اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں کہ دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, جب آپ مسکرا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو صدقہ کیوں قرار دیا گیا, اس لیے کہ سامنے والا اس عمل سے معمولی سا خوش ہو جاتا ہے. کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, خوش. کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا خوش ہوتا ہے, اچھا لگا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے میرے سے, مسکرا لیا تھوڑا سا. ایک بات خوب سمجھ لیں, اگر آپ کے دانت گندے ہیں نا, آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں, سامنے والا بہت دفعہ آپ کے مسکرانے سے جو اس کی خوشی ہوئی ہے نا وہ دانت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب آپ کی نیکی کے ترازو میں مسکراہٹیں لا کے رکھی جائیں اور ترازو کا وزن بڑھنا شروع ہو تو میلے دانت کی وجہ سے جو ٹینشنیں گین کی ہیں آپ نے وہ برائیوں کے ترازو میں لا کے وہ ساری مسکراہٹوں کا بیلنس کیا ہو جائے, زیرو. اس لیے اسلام میں دانتوں کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. دیکھو نبی نے جو اتنی زیادہ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھا ہے نا, اگر آپ شریعت کو اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دانتوں کی صفائی کے اہتمام کا ہمیں ملتا ہے اتنا کہیں کسی اور جگہ کی صفائی کا نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جتنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے بھی صاف کیا کرتے تھے, حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب غسل کرو تو یہ جو براجم ہیں, جوڑ ہیں, ان کو اچھی طرح صاف کرو, ان پہ میل جمع ہوا ہوتا ہے. آپ نے ہمیں حکم دیا ناخن بھی کاٹو, اس میں بھی میل آ جاتا ہے نا. آپ نے ہمیں حکم دیا ہفتے میں 1 دفعہ کم از کم غسل کرو. لیکن جہاں دانتوں کا نمبر آیا ہے نا, دانتوں کی باری آئی, بار بار مسواک, بار بار مسواک, بار بار مسواک. رات کو اپنے سرہانے مسواک رکھ کے سو رہے ہیں, صبح اٹھتے ہی مسواک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مسواک کیا کرتے تھے, حدیث کا مفہوم ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت دیکھو دانت صاف کرنا نہیں ہے, رکھنا ہے. بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی, اوپر سے گزر گئی. جو پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں نا گھر میں, پھوڑ سمجھتے ہیں؟ دیکھو 2 قسم کی خواتین ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جب آپ گھر جائیں کسی کے تو آپ کو واش روم کا لوٹا الٹا اور بیسن پہ اتنی موٹی کائی لگی ہوئی ہوگی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچن میں گئے لال بیگ, کیونکہ رات کا کھانا وہیں چھوڑ دیا, دھو لیں گے جی. اور برتن ایسے پڑے ہوئے ہیں, ہوتا ہے. بہت سے خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اس طرح کا ان کا گھر کا سیٹ اپ ہوتا ہے. رات کھانا کھایا وہیں کچن میں چھوڑ دیا کہ صبح دیکھ لیں گے جی.
تو صبح تک ظاہر ہے وہ حشرات الارض کو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں, چوہے بھی آ جاتے ہیں, تو آ گئے تو کبھی مار دیا, کبھی بیٹ پڑی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے صاف کر دیں گے, چوہا ہی ہے نا. تو یہ پھوڑ عورتیں کہلاتی ہیں. بستر پہ چادر ہے ہی نہیں, کبھی ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہوئی ہے اور تکیہ ادھر پڑا ہوا ہے, جو ہوتا ہے. ایسی خواتین کو جب جوش اٹھتا ہے یہ گھر صاف کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے گھر میں جشن منایا جاتا ہے کہ آج بیگم صاحبہ نے ماسی سے گھر صاف کروا لیا ہے. تو یہ بھی سنت پوری کر دیتی ہے نا, گھر کو کیا کر دیا انہوں نے, صاف کر دیا. پھر یہ بتاتی ہیں فخر سے کہ چونکہ صفائی نصف ایمان ہے اس لیے آج ہم نے گھر صاف کر دیا ہے. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ گھر صاف کر دیں, شریعت کا حکم یہ ہے کہ گھر کو صاف رکھیں. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہم جب ہمارے حضرت کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے تھے نا, کبھی کبھار حضرت کے گھر میں جاتے تھے, ہم بلا لیتے تھے, تو ایسی صفائی نظر آتی تھی کہ آپ کی سوچ. تو حضرت ہمیں تربیت کے لیے بتاتے تھے کہ یہ جو میرا مصلی ہے جس پہ میں سنتیں پڑھتا ہوں, سنتیں گھر میں پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, فرمایا یہ جو مصلی ہے نا یہ ہفتے میں ایک دن دھلتا ہے. تو ہم نے کہا حضرت چونکہ ہفتے میں گندا ہو جاتا ہوگا اس لیے دھلتا ہوگا. حضرت نے فرمایا نہیں, آپ اگر اس کو ایک ہفتے کے بعد آ کے دیکھیں گے تو یہ ذرا بھی میلا بولو نہیں ہوتا. تو پھر دھلتا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے دھلتا ہے کہ میلا نہ ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب اگر نہ دھویا تو یہ میلا ہو جائے گا. تو جب میل دیکھ لیا تو میل تو آ گیا نا گھر میں, تو چیزیں دھلتی ہیں میلی ہونے سے پہلے. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات؟ حضرت فرماتے تھے ہمارے جو بستروں کی چادر ہے یہ اتنے دن میں دھلتی ہے. تو کیا میلی ہو جاتی؟ کہا نہیں میلی نہیں ہوتی, میلی ہونے سے پہلے. فرمایا میرے کپڑے اتنی دن میں دھلتے ہیں, میلے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے 8 سال میں اپنے شیخ کے کپڑوں پہ کبھی ایک مکھی کے بیٹ کا نشان نہیں دیکھا میں نے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے مزدور طبقہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک سوچ بتا رہا ہوں. اب مزدور تو بیچارہ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا, اس کو اتنا مکلف نہیں بنایا شریعت نے. آپ کا ایک لائف اسٹائل بھی ہوتا ہے. جو فوجی بیچارے پہاڑوں میں مٹی میں ریگستانوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ کیا صبح شام پتلون ہی دھوتے رہیں گے بیٹھ کے؟ کیا وہ تو ایک مجبوری ہے نا. تو لیکن جو بچ سکتا ہے, میں نے کبھی حالانکہ بالکل وائٹ کپڑے پہنتے تھے, بالکل وائٹ, اور چلے پاؤں کے تلوے میں کبھی اتنی سی مٹی کا نشان نہیں دیکھا ان کے پاؤں پہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ناخن ایسے صاف اور دانت. اور تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کی صفائی اصل میں ہے کیا. اٹ از کالڈ صفائی, جو آج کل مارکیٹ سے کیا ہے. اور بڑے بڑے نیٹ کلین لوگ ہم نے دیکھے ہیں, جس چیز کو زیادہ صاف کرنا چاہیے اس کو فوکس نہیں کر رہے, جو نظر آ رہی نا اوپر اوپر اس کو زیادہ صاف کر رہے ہیں. کیونکہ آپ شادی میں جاتے ہیں تو اوپر سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو فیس تو بیوٹی پارلر میں جا کے رگڑائی ہو رہی ہے, اس کی تیزاب سے دھویا جا رہا ہے نا تاکہ فریش نظر آئے. اور اوپر سے 3 پیس سوٹ کیا ہے زبردست ماشاء اللہ بالکل فٹ فاٹ, اور وہ بھی بلیک کلر کا پہنتے ہیں تاکہ میلا بھی ہو تو نظر نہ آئے میل. دانتوں میں جھانک کے دیکھو تو آدمی کہتا ہے یار کیا بھرا ہوا ہے. تو یہ شو بازی والی صفائی ہے, یہ حقیقی صفائی